بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کل بہت اہم ترین انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے اور بڑی کھل کر بات کی۔ عمران خان صاحب نے اپنی پالیسیز کے حوالے سے، اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ پونے 4 سالوں میں حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا رویہ رہا، اس کے بارے میں، جو ان کے ساتھ گیمیں کھیلی گئیں ان کے حوالے سے مکمل تفصیل میں عمران خان صاحب نے کل کھل کر اپنے دل کی جو باتیں تھیں وہ باہر پبلکلی کی آن دا سکرین۔ تو ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی کس نے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک تھی، جو آپ زندگی کی کہہ رہے ہیں یا 26 سالہ ان کی سٹرگل کی کہہ رہے ہیں یا پونے 4 سالہ ان کی جو حکومت تھی، اس کی سب سے بڑی مسٹیک عمران خان صاحب نے کل بتائی ہے۔ وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کی ایک سٹوری سنائی، اپنی جو ان کی مطلب ایک بیہیویئر ہے کہ کسی پہ فوری ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ انہوں نے سنائی، وہ بھی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جو ڈبل گیم کھیلی گئی اور میری جو زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک تھی، چاہے وہ حکومت کے حساب سے کر لیں، میری سٹرگل کے حساب سے کر لیں یا میری لائف کی، وہ یہ تھی کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی۔ میں آپ کو کلیئر کر لوں کہ ایک سیمینار کے اندر ایاز امیر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو یہ ایکسٹینشن کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ چلے ایکسٹینشن تو آپ نے دی ہی دی، پھر اس کے اوپر آپ نے قانون بنا دیا، یہ ایاز امیر صاحب کے الفاظ تھے، پھر قانون بنا دیا تاکہ آنے والا ہر شخص اس قانون کے اوپر نظر رکھے کہ میں ابھی 3 سال اور حکومت کر سکتا ہوں اور 3 سال اپنی پاور استعمال کر سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کل قبول کیا کہ میری جو سب سے بڑی مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، یہ انہوں نے قبول کیا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دوں کہ کل جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی یہ جو آفر ہے، یہ جو مذاکرات کی آفر ہے، اس کو بڑا غلط رنگ دیا جائے گا۔ جو عمران خان صاحب کو مذاکرات کی آفر دینی نہیں چاہیے، یہاں پر اتنی سٹرگل کرنے کے باوجود، اتنا ایک بیانیہ کریٹ کرنے کے باوجود، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے باوجود، اتنے لوگوں کو موبلائز کرنے کے باوجود ایک آفر دی انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے مل جل کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، پاکستان کی جو معیشت ہے جو جس دانے پر کھڑی ہے وہاں سے نکالا جائے، لیکن اس کو غلط رنگ دیا جائے گا۔ یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی کیا کہتے ہیں انٹرویو میں اس کو بھی قبول کیا کہ میری جو آفر دی تھی، اس میری فلیکسیبلٹی جو تھی، اس کو غلط ایک کیا کہتے ہیں میسج گیا ہے، انہوں نے غلط اس چیز کو سمجھا ہے اور اس چیز کا غلط رنگ نکالا ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کل کیا کہتے ہیں قبول کیا۔ باجوہ صاحب ڈبل گیم کھیلتے رہے، عمران خان صاحب نے کہا ڈبل گیم انہوں نے کس طریقے سے کھیلی کہ میرے ساتھ بھی وہ کہتے تھے کہ ہم مطلب کہ کیا کہتے ہیں اکٹھے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ اور آپ مل کر پاکستان کو مطلب کہ آگے لے کر چلیں گے، اور میں کنٹینیوٹی چاہتا ہوں۔ ہر بار وہ جب کہتے ہیں عمران خان صاحب کے میں ان سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے میں کنٹینیوٹی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، میرا کہیں بھی کسی کے ساتھ اور کسی قسم کا مطلب کہ ابھی کنورسیشن گفتگو نہیں ہو رہی اس بارے میں۔ لیکن انہوں نے وکٹ کی 2 جانب کھیلا، ایک وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں رہے، ان کے ساتھ بھی مطلب کہ ان کی بھی باتیں مانی جا رہی تھی، دوسری طرف عمران خان صاحب کو بھی لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور یہ جو ساری گیم کر رہے تھے یہ باجوہ صاحب اپنی پالیسی جو ان کی ڈاکٹرائن پالیسی ہے اس کے مطابق کیے جا رہے تھے۔ اور انہوں نے پھر یہ بات دل سے کہی کہ میں نے ایکسٹینشن دے کے باجوہ صاحب کو بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہ ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، یہ
انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ میری ایک مسٹیک تھی۔ ڈائلاگ کے بارے میں انہوں نے کہا تو ڈائلاگ انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی کہ میں ان لوگوں کو 40 سال سے جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ مطلب بات کرنے کا جو ہے وہ کس ایجنڈے پہ میں نے بات کرنی ہے، وہ سمپل ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک کو اس سچویشن سے نکالنا ہے، ملک کو لے کے جانا ہے الیکشن کی جانب۔ اس کے علاوہ تو میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ باقی تو میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، یہ لوگ آتے ہیں پاور میں منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، پھر یہ اداروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کرپٹ کرتے ہیں اداروں کو بھی، اور جو ادارہ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں مطلب کہ ان کی باتیں نہیں مانتا، ان کے ساتھ ان کا پھٹا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ آرمی کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ آرمی بھی ہمارے ساتھ ان چیزوں میں انوالو ہو اور ان کے اوپر بھی اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آرمی کے ساتھ اکثر ان کا پھٹا بنا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میرا تو ایک ہی ایجنڈا ہے، سمپل سا، مجھے تو پتا ہے کہ میں پہلے بھی کسی کی نرسری میں پل کے نہیں آیا، یا میں کسی کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا، یا میں کسی ڈگی میں بند ہو کے کسی مطلب کے پاس جاتا نہیں تھا، یا میں نے جنرل جیلانی کے سریے لگاتے لگاتے سیاست نہیں بنائی، یا مطلب کہ جیسے باقی لوگ سیاسی نرسری جو ان کی مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے پل کے آئے ہیں، ایسے نہیں، میری 26 سالہ سٹرگل ہے پیچھے، اور میں لوگوں میں آیا ہوں۔ پہلے بھی مجھے جب پرابلم ہوئی ہے تو میں اپنے لوگوں میں گیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی پبلکلی، تو اب بھی میں لوگوں میں ہی گیا ہوں، تو مجھے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو ڈائلاگ کی جو میری آفر تھی تو صرف ایک ہی بیس ایجنڈا تھا، اور وہ یہ تھا کہ الیکشن الیکشن اور الیکشن۔ اس کے علاوہ ملک کو کسی طریقے سے بھنور سے نہیں نکالا جا سکتا، اور نو مور ڈسکشنز، نو مور ٹائم پیریڈ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جس دانے پر کھڑی ہے، جو پچھلا وزیر خزانہ تھا وہ مطلب کہ اس کو جب نکالا گیا تو اس نے ابھی دوسرے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، یہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے غلط پالیسیز کی اور ملک کو معیشت کو ڈبو دیا، اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو اتنے بڑے لمبے مطلب کیا کہتے ہیں شغلے مارتے ہوئے آیا، اور پاکستان میں آتے ہی اس نے کہا کہ $7 کم ہوا ہے میرے قدم رکھنے سے، تو یہ سارا اسی بندے نے کیا ملک کی معیشت کو اسی کے لیے۔ اس کے اوپر کوسچن کیا گیا عمران ریاض خان کی جانب سے کہ پھر یہ جو لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی کا ذمہ دار کون ہے، ان کو لانے والے ذمہ دار ہیں یا کون لوگ ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا بڑا واضح کلیئر کیا کہ ہینڈلرز ذمہ دار ہیں، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ جو ہینڈلرز ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ریئیکشن تھا مونس الہی کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ بڑا مطلب کہ کیا کہ ایک بات وہ ہنسے اور دل سے ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ میں اب اس کے اوپر کیا بات کروں کہ جو مونس الہی کا ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، کیونکہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ باجوہ صاحب ان کو شاید کہتے ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، اور ان کی دوسرے جو مطلب کہ شجاعت والی ٹیم ہے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نون لیگ کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ دونوں کی ڈبل گیم کر رہے تھے اور نمبر برابر کرنے کی کوششوں میں تھے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ڈبل گیم کھیلی ہے، مجھے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور بڑے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رکھا۔ تو یہ ڈبل گیم جو تھی، میں تو ان کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا باجوہ صاحب کے اوپر، اور ہر بات ان کی مان لیتا تھا کیونکہ میرے اندر کوئی چور نہیں تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ملک کو ہم آگے لے کر جائیں۔ لیکن باجوہ صاحب جو میرے ٹرسٹ کو انہوں نے مطلب کہ کیا کہتے ہیں روند کے رکھا ہے۔ اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کی ایک سٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 4 بہن بھائی، مطلب 4 میری بہنیں اور ایک بھائی تھا اور میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اس بیچارے بچے کا کیا ہوگا، یہ تو ہر کسی کے اوپر بڑے آرام سے ٹرسٹ کر لیتا ہے، بڑی ایزیلی ٹرسٹ کرتا ہے، تو یہ تو رل جائے گا۔ جیسے عمران خان صاحب نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بچہ تو رل جائے گا۔ تو اس کے اوپر عمران خان ریاض صاحب جو انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ
ایسا ان کو شاید نہیں پتا تھا کہ یہ کئیوں کو رول بھی دے گا، تو اس کے اوپر مسکرائے عمران خان صاحب۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑے واضح کہا کہ میں تو ٹرسٹ کرنے والا انسان ہوں، مجھے تو کوئی بھی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، اس نے کیوں جھوٹ بولنا ہے میرے ساتھ، مطلب اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، تو میں اس بندے کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں۔ ایسے ہی میں نے باجوہ صاحب کے ساتھ مطلب کہ ہر سچویشن میں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تاکہ ہم ملک کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن انٹیلیجنس بیورو کی جو رپورٹیں ہیں وہ میرے تک آتی رہتی تھیں اور مجھے بتاتے تھے، بائی ریٹن تو نہیں بتاتے تھے لیکن مجھے بتاتے تھے کہ مطلب کہ آپ کے خلاف گیم کھیلی جا چکی ہے، آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اندر کھاتے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر غور کریں۔ تو رپورٹس آئی بی کی جو تھیں ان کی مطابق آئی بی نے مجھے کلیئر کر دیا تھا۔ پھر جب میں نے باجوہ صاحب سے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ مجھے کلیئر کریں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو کنٹینیوٹی چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مطلب چلتا رہے، میں ہوں اور آپ ہیں اور کون ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ باجوہ صاحب لالی پاپ دیتے رہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو اسپیشلی جب ان کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس معاملے کے بعد مجھے کلیئر ہو گیا تھا کہ ڈبل گیم کھیلی جا چکی ہے اور ان کا جو مطلب کنٹیکٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے، اور کلیئر ہو گئی تھی مجھے باتیں، مطلب آئی بی کی جو چیزیں تھی ان سے بھی کلیئر ہو گیا رپورٹس کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اس ٹائم پتہ چل چکا تھا۔ پھر میں نے ایک دن باجوہ صاحب کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے سیدھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں ادھر ہوں، یا آر ہے یا پار ہے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یہ میرے ساتھ مت کھیلیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں تاکہ میں اپنا فیصلہ کروں۔ تو باجوہ صاحب نے کہا پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ پبلک میں جاتا ہوں، میں دوبارہ پبلک میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں پبلک میں جانے سے۔ تو پھر وہاں پر بھی باجوہ صاحب نے یہی کہا کہ میں تو کنٹینیوٹی چاہتا ہوں، میں کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہوا آپ نے دیکھا کہ سارے کرداروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ساری کاروائی ڈال دی، اور عمران خان صاحب بڑے واضح کہتے تھے کہ مجھے دبے الفاظ میں ایم کیو ایم نے بھی اور میرے اتحادی باپ اور یہ سارے مجھے دبے الفاظ میں کہتے تھے کہ ہمیں اشارے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، آپ مطلب کہ ان کا ساتھ دیں، ادھر چلے جائیں، اس سائڈ پہ چلے جائیں تاکہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائیں۔ تو مجھے تو لگا تھا کہ یہ نیوٹرل ہے، لیکن یہ نیوٹرل نہیں ہے، انہوں نے ڈبل گیم کھیلی اور انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلی۔ ظاہر ہے انہوں نے مونس لائی کو اگر کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں، تو پھر شجاعت والی ٹیم کو انہوں نے کہا ہے جو مطلب کہ طارق چیمہ صاحب ہیں اور ان کے جو آگے، کہ آپ پھر نون لیگ کا ساتھ دیں۔ تو یہ ڈبل گیم کھیلتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، نیا ٹیم تیار ہو رہی ہے، نیا سیٹ اپ بن رہا ہے، تو ہم نے میسج بھجوایا ہے ان کو ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے کہ آپ دیکھیں ملک کس سائڈ پہ جا رہا ہے، ڈیفالٹ کے بالکل کنارے کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ ابھی تک ہمیں ان طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، جیسے کوئی جواب آیا تو پھر ہم ہو سکتا ہے فیصلہ کریں۔ اگر تو بات یہ مارچ اپریل تک ہے کہ مارچ کے اندر یہ 2-4 مہینے کی بات ہے، یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو میرے پاس تو آپشن ہے، میں پنجاب اسمبلی ڈیزالو کروں گا، میں کے پی کے اسی مہینے میں ڈیزالو کروں گا دونوں اسمبلیز، اور ہم الیکشن میں جائیں گے۔ جب 560-67 سیٹیں الیکشن میں جائیں گی تو آٹومیٹیکلی پھر جنرل الیکشن کال ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے۔ اور جو لوگ مجھے گرانے کا سوچتے رہے، میرے ساتھ ڈبل گیم کرنے کا سوچتے رہے، تو اللہ کی رحمت ہے میرے کے اوپر، میں ہمیشہ اللہ کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور اپنے اعمال جو ہے وہ ان کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ میرے اعمال اچھے ہیں، تو میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے ایک آنر بخشی ہے پبلکلی، اور بہت میرے پر رحمت رہی ہے، اور میں ہمیشہ اپنی پبلک کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب بھی میرے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا تو میں جمہوری انسان ہوں، جمہوریت پہ بلیو کرتا ہوں، میں دوبارہ پبلک میں جاؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا، انہوں نے مزید اور بھی کافی باتیں کی، مگر جو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، انہوں نے واضح بتایا کہ مجھے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل نے، اعظم سواتی صاحب نے، یہ سارے نے بتایا کہ یہ 2-2 3-3 لوگ ان کے اے پولیٹیکل لوگوں کے
بیٹھے ہوتے تھے تھانوں میں جو ہمارے اوپر ٹارچر کروا رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ہم نے برداشت کی ہیں. 25 مئی کے بعد جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ہم نے برداشت کیا ہے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ اتنے بڑے معاملات ہو گئے اور جوڈیشری جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے. جوڈیشری بالکل خاموش ہے, انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید آنے والے دنوں میں جو اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.